इंसान के किसी अच्छे अमाल की वजह से किसी की दुआ से माफ़ फरमा देता है, मगर गुनाह कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं, है ना। मगर ये ऐसा अमल है, तो देखिए इतनी बड़ी फजीलत है, गुनाह सगीरा अल्लाह तबारक तआला बग़ैर तौबा के माफ़ फरमा देता है, और गुनाह कबीरा तौबा के बगैर माफ़ नहीं होता। मगर नमाज जनाजा और जनाजा ले चलना इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि बंदा अगर 10 कदम लेके चले तो अल्लाह ताला 10 गुनाह कबीरा माफ़ करता। बगैर तौबा के जो गुनाह माफ़ नहीं होता वो जनाजा ले चलने से गुनाह माफ़ होता है, वो भी गुनाह कबीरा। ये फतवा शामी का फतवा है, समझे। इसका मोमिन का जनाजा, इसका जनाजा मोमिन का जनाजा, ईमान शर्त है, अमल अब अगर बेनमाजी भी है तो उसके अमल तो उसके साथ है, मगर मोमिन का जनाजा लेके चलने से एक एक कदम के बदले में एक एक गुनाह कबीरा मिटा दिया जाता है। इतना सवाब। और जो इंसान सिर्फ जनाजे में शामिल होता है तदफीन में नहीं तो उसका सवाब नहीं। वालेकुम अस्सलाम। और जो दोनों में चलता है उसको मुकम्मल सवाब मिलता है। तो ये चीज़ें ख्याल है ना। तो अभी वो भी सुन लीजिए कि वलियों की बारगाहों में हम लोग क्यों जाते हैं, है ना। और वलियों से मदद मांगना कहाँ से साबित है। बेशक। तो वलियों से मदद मांगना कुरान से साबित है, और ये आम इंसान का तरीका नहीं, ये खुद नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। बेशक। अब वो कैसे देखो, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये बैतुल मुक़द्दस में रहते थे। जब हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा ने ये देखा कि वो पहले लावलद थी, मतलब औलाद नहीं थी उनको, इसको हज़रत मरियम की अम्मी को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी को औलाद नहीं थी। और इत्तफाक ये है कि उनकी बहन जो थी उनको भी औलाद नहीं थी, दोनों बहन को। तो ये बहन के शौहर थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, है ना। तो हज़रत मरियम की वालिदा ने एक दिन देखा कि एक चिड़िया चोंच में कुछ अनाज ली है और अपने बच्चों को खिला रही है। तो औरतों की फितरत होती है, जब उन्हें औलाद ना हो दूसरी की औलाद को देख के उन्हें रश्क होता है ना, एहसास होता है कि काश मुझे भी औलाद होती। हर इंसान ये फितरी चीज़ है, जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है और हम उस चीज़ के मुतमन्नी है, और किसी को देखेंगे तो हमें उस वक्त फील होता है कि काश ये चीज़ हमारे अंदर भी हो जाती। तो हज़रत मरियम की अम्मी ने अल्लाह से दुआ की, खुदा तूने चिड़ियों को औलाद अता फरमाई है, अल्लाह मुझे भी तो नवाज दे। और आपने दुआ ये मन्नत मानी कि अगर मुझे लड़का पैदा होगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगा, है ना। ये है। तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जब ये मांगी तो ये हुआ कि औलाद तो हुई मगर लड़की हुई। क्या हुई? लड़की हुई। अब वो कहने लगी कि या अल्लाह मैं तो लड़के की मन्नत मानी थी, लड़का पैदा होगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस में वक़्फ़ कर दूँगी। अभी लड़की हो गई तो अब इसको मैं कैसे वक़्फ़ करूँ। यानी अब लड़की तो खुद ही पर्दे वाली चीज़ है ना। अब इसके लिए भी एक मुहाफ़िज़ चाहिए, तो कैसे इसको वक़्फ़ करूँ। तो अब चूँकि मन्नत मांगी है तो वो पूरा करना भी ज़रूरी है। तो अभी तरकीब निकाली कि बैतुल मुक़द्दस के आसपास 100 कमरे थे, 100 गुजरे। तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
उनकी खाला के जो शोहर थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, तो उनकी ज़िम्मे दिया गया कि एक कमरा इनको दे दिया जाए, ये वहीं रहेंगी और जो भी खिदमतें करेंगी अल्लाह के बारे में जिक्र करेंगी, और उस रूम में से जाने की इजाज़त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को थी, है ना? किसको थी? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वही जाते थे। हज़रत मरियम रोज़ा रखा करती थी, तो इफ्तारी का सामान, शहरी का सामान यही पहुंचाया करते थे, इनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं थी जाने की। हज़रत मरियम बात करती रहती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये आप शायद कहीं चले गए और वक्त पर इफ्तारी नहीं पहुंचा पाए, तो आए ताख़ीर से, तो आपको बड़ा मलाल हुआ कि बच्ची को आज में कुछ पहुंचा नहीं पाया और कैसे इफ्तारी की होगी, क्या मालूम, है ना? होता ना कभी। तो फिर ये भागते हुए आए और गए अंदर, इफ्तार का वक्त गुजर चुका था। तो आपने देखा कि बेमौसम के अच्छे ताज़े फल रखे हुए, बेमौसम के फल। तो बेमौसम के फल, और वो कहाँ के फल? दुनिया के फल तो नहीं, जन्नती फल। तो आपने, चूँकि वो भी नबी थे, वो समझ गए कि ये अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी है, अल्लाह ताला की बारगाह में इनका बहुत मकाम आला होता है। आपने पूछा बेटा ये कहाँ से आया? बोले उस अल्लाह की तरफ से ये ग़िज़ा आई है, इसका। तो ठीक है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए। अब तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, है ना? तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उस हुजरे में अल्लाह से दुआ मांगी, खुदा मुझे भी औलाद अता फरमा दे जो मेरे बाद तेरे दीन की तबलीग करे, तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाए। ये नाइब, यानी इसलिए नहीं कि या अल्लाह मेरी दौलत फिर कौन लेगा, इतनी जायदाद मैंने जमा की है तो इसका वारिस कौन बनेगा, नहीं, इसीलिए खुदा कि वो मेरा जो मिशन है इसको आगे बढ़ाए और तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाए, इसीलिए मैं नज़र मांग रहा हूँ। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के हुजरे में आइए, हज़रत मरियम के हुजरे में आपने दुआ मांगी, जबकि कहाँ रहते थे वो? बैतुल मुक़द्दस में रहते थे, है ना? मगर दुआ कहाँ मांगे? हज़रत मरियम के हुजरे में। अब ये मुसल्लम सबूत है कि हज़रत मरियम ये अल्लाह की वलिया है। क्या है? अल्लाह की वलिया है, और वली का मकाम नबी के मकाम से कम होता है ना? नबी का मकाम तो ऊँचा है। तो एक नबी एक वली के दरबार में, एक वलिया के दरबार में दुआ मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल भी फरमाई, और अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को बिशारत भी दी कि मैं तुमको एक बेहतरीन गुलाम लड़का अता करूँगा। हज़रत ज़करिया ने ये भी अर्ज़ किया अल्लाह से, खुदा इन्नी वहनल अज़्मो वश्ताल राशु शैबा, ए अल्लाह मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, तो अभी मुझे कैसे औलाद होगी? तो अल्लाह ने फरमाया हय्युन, ये तो अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है ना? अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है। अल्लाह तबारक तआला तो चाहे मुर्दों से जिंदा, जिंदगी से मुर्दा अल्लाह पैदा फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक तुम्हें गुलाम दूंगा, यानी लड़का, जिसका नाम यहया होगा। अल्लाह ने नाम भी बता दिया, और नबी की औलाद नबी पैदा हुई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लुत्फ़ मुबारक से अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे मैं एक दुआ मांग रहा हूँ तो शिर्क है, क्योंकि मस्जिद में तो रहता ही हूँ मैं, बैतुल मुक़द्दस में रहते थे जो तमाम नबियों का क़िबला रहा है, तो उनको वहीं मांगना चाहिए था। मगर अल्लाह की वलिया की बारगाह में दुआ मांग के वो ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों यानी वलियों और वलिया से उनकी बारगाहों में दुआ करने से अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। और क्यों नहीं? इसलिए कि जहाँ अल्लाह के वली रहते हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो जहाँ अल्लाह के वली रहते हैं, है ना, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। क्या होती है? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है।
اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی. دیکھیے دنیا کی مثال دیکھیے, نیٹ ورک کہیں پکڑتا ہے کہیں نہیں پکڑتا ہے نا. جہاں ٹاور رہتا ہے وہاں نیٹ ورک فل پکڑتا ہے نا. تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اللہ کا نیٹ ورک ہے. کیا ہے؟ اللہ کا نیٹ ورک ہے. وہاں کی دعائیں فوراً قبول ہوں گی. تو ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ بے شک ہم گھر میں دعا مانگے, مسجد میں مانگے, مزار میں مانگے, کہیں بھی مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں, ہے نا. مگر ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں, کہاں ہم دن بھر پاپ کرتے رہتے ہیں, گناہ ہمارا اتنا ہے کہ کہاں ہم اس لائق کہ ہماری زبان سے دعا نکلے اور تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو ہم ایسی جگہ ان کا وسیلہ لیتے ہیں, خدا کون سا ہم گنہگار, کیونکہ کبھی نے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے صدقوں میں بدوں کو معاف بروں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اب دیکھو محفل کی بات دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ راستے, سڑکوں میں, گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کرنے والے ملے. جہاں اللہ کے ذکر کرنے والے ملتے, جہاں پر ہم لوگ ذکر الہی ہے, تو جہاں اللہ کے ذکر کرنے والے ملتے ہیں وہ اپنے نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر محفل ختم ہونے تک وہ رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان تمام لوگوں کا نام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس محفل میں جتنے میرے بندے تھے میں نے سب کی سبحان اللہ. اب ان میں فرشتے تو دل کے حال بھی جانتے ہیں. وہ کہتے خدا ان میں سے کچھ تو کسی اور مقصد کے, جیسے مان لو نان کھٹائی کے مقصد سے, یا بس کہ حضرت کیا سوچیں اس مقصد سے, یا وہ چلو بس میرا بھی نام ہو جائے. ایک بات بتا رہا ہوں, کوئی الگ الگ مقصد سے, اب کیا مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب میرا مقصد کیا, آپ کا مقصد کیا, ان کا مقصد کیا, ان کا مقصد کیا ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں دکھاوا ہے کہ بس دکھانا ہے, شوق ہے, یہ شو بازی ہے, یا حقیقت میں خلوص ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو فرشتے بھی جانتے تو ہیں. اللہ کی بات پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے یا خدا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے یا اپنے فلاں فلاں مطلب کے لیے آئے تھے. تو اللہ فرمائے گا, اللہ فرماتا ہے کہ جا ان بندوں میں سے جو اچھے تھے, ان اچھوں کی وجہ سے میں نے بروں کی بھی بخشش کی. سمجھ رہا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں نئے کتنوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم لوگ گنہگار ہیں, ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں, بس اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کے حقیقی محبوب ہیں, اب ان کی بارے میں دعا کریں گے اور وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ہم ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کرتے, خدا اس دعا کو قبول فرما لے ان کے صدقے میں, ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے, ضرور اللہ تعالیٰ. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو قرآن میں بیان فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. مدد کس سے چاہنا ہے؟ نماز اور صبر سے. نماز اللہ سے, مدد کس سے؟ اللہ سے. کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر سے. تو اللہ نے بتایا کہ میری بارگاہ میں ذریعہ لے کے آؤ. مدد تو ہم کو اللہ سے ہی لینی ہے نا, مگر بیچ میں نماز اور صبر کو ہم کو ذریعہ بنانا. بالصبر والصلاۃ. تو ایسے ہی ہم چاہے ہم کسی دنیا یا ہندوستان کی کسی ولی کی بارگاہ میں ہو, یا بغداد شریف میں ہو, یا مدینہ شریف میں ہو, ہم کسی بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم مانگتے خدا سے ہی ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ خدا ہی سے مانگتے ہیں. ہم مانگتے اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں, مگر ان کے صدقے مانگتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے, کیونکہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صحابہ کرام جاتے تھے تو دعا, حضور ہمارے لیے دعا کروا دیجیے, یہ دعا فرما دیجیے. اور صحابہ یہ کہتے حضور ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجیے, کوئی بارش کی دعا کر دیجیے, ہے کہ نہیں.
جبکہ وہ بھی صحابی رسول وہ بھی دعا کر سکتے تھے، مگر وہ یہ بتانا چاہتے تھے سرکار آپ کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ ثبوت ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کے آیتیں ہیں، مگر سب سے بڑا بین جو ثبوت ہے یا بین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، سبحان اللہ حضرت مریم کے حجرے میں اولاد کے لیے دعا مانگی، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے ثبوت اور کیا چیز ہے؟ قرآن چل تو حدیث کو کہے گا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف، کبھی تمہارے تو بہت سے بھاگ ہیں، قرآن کو کیا بولے گا بھائی؟ قرآن کو آیت نکال دے بغیر تیری اتنی طاقت و قوت ہے تو، ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ، لوگ کی تفسیریں بھی الگ رہتی ہے نا، وہ تفسیر تو مطلب بیان کر سکتے الگ سے، ٹھیک ہے، مطلب ترجمہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا حضرت علیہ السلام کا، یہ منوان قرآن کے الفاظ ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کہاں سے اللہ نے فرمایا اسمہ یحییٰ کہ میں تم کو ایک غلام دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، قرآن کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہے، تو یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں۔ اچھا اب دوسری بات کہ ٹھیک ہے صاحب آپ لوگ وہاں دعا مانگتے ہیں، تو آپ کے حساب سے ایک سوال، آپ کے حساب سے کہ اللہ کے ولی یہ اللہ کے ولی ہیں، مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تو پھر یہاں فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہے نا؟ وہی فاتحہ آپ کسی عام قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں، کسی قبر میں، بے نمازی شرابی جو بھی انتقال جس حال میں ہوا ان کے لیے بھی وہی صورت ہے، وہی تلاوت، وہی دعا، اور وہی کسی اللہ کے ولی کی بار میں وہی دعا، وہی صورت ہے نا؟ تو اب وہاں سمجھ میں آئی بات کہ چلو وہ ان کو ثواب کی ضرورت ہے تو وہاں اشارے ثواب کرتے ہیں، یہ لوگ تمہارے حساب سے اللہ کے ولی ہے تو یہاں کیوں کرتے کہ سوال ہے نا، یہ سوال کریں گے آپ سے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہے نا؟ مضبوط جواب، ایسا جواب ہے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ان کو بولے بیوقوف، کبھی غریبوں کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے ان کی ضرورت پوری کرنے کی، ہاں، اور کبھی بادشاہوں کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے ان کی نظر عنایت حاصل کرنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم یہاں جاتے ہیں تو یہ ثواب کے محتاج ہیں گنہگار، تو ان کو ہم اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے ہم ان کے لیے نظر کرتے خدا اس کا ثواب ہمارے خاندان کے فلاں مرحوم کے نامہ اعمال میں ہو جائے اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اللہ ان کی مغفرت۔ اور جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم ان کے صدقے میں یہ دعا کرتے خدا یہ ان آیات اور ان صورتوں کے بدلے میں اللہ یہ نظر ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کا مقام تو نے جتنا بنایا ہے اس سے اور بلند فرما، ان کے فیوز جتنے لوگ کو پہنچتا اور فیوز ہو۔ اسی لیے تو مان لیجیے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھائی کس کا روزہ ہے؟ یہ امام حسین کے نام پہ روزہ ہے نا، یہ فلاں کے نام پہ روزہ، تو روزہ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت ناجائز جو حرام ہے اور یہی شرک ہے نا؟ تو پھر آپ امام حسین کا روزہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، تو یہ مطلب جو ہے کہ امام حسین کا روزہ ہے، یہ حضرت مان لیجیے کوئی اور کسی کا نام روزہ رکھ لیتے آپ، رجب کا روزہ ہے، اور عاشوراء اور شعبان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بھی دیگر نا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کیوں ہے روزہ؟ یہ عبادت ہے، اور جو ہم نام دیتے کہ فلاں کے نام پہ روزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب جو مجھ کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا یہ ثواب میں فلاں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں امام حسین کے نام پہ، تو امام حسین کے نام پہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ ان کی طرف نسبت کرنا پڑے، سمجھ آئی بات؟ تو ہم جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس فاتحہ سے یہ نہیں کہ وہ مغفور اللہ ان کی بخشش فرما دے، کیونکہ جو عذاب میں ہے تو ہمارا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عریضہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، اور اگر وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ کلام الہی سے فائدہ ہے یہ، سمجھائی نا؟ تو الگ الگ انداز ہے،
اور اللہ دل کی نیت کو جانتا ہے، دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، تو آج کیا ہوا، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ہم کیوں جاتے ہیں، فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جانا کہاں سے؟ بے شک سبحان یہ دو اللہ۔ تین سوال آپ کو جواب آئے سمجھ میں؟ جی تفصیل سے انشاءاللہ دے پائیں گے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو آپ گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، تو آپ ایک دو قبر کے پاس رکے، آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہی بتا دی، ایک پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا۔ اللہ کے رسول نے بھی استنجوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کی چھٹوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس سے ہوا کرتا ہے۔ تو وہ سرکار علیہ السلام ایک ٹہنی توڑے اور ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور آپ نے اس طرح نصب فرما دیا، گاڑ دی اس میں نا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی ہریالی جب تک باقی رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، سبحان اللہ۔ کیونکہ جتنی اللہ کی ہریالی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے نا؟ تو اب یہ اس لیے ہم لوگ پھول چڑھاتے ہیں۔ پھول یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث اور سرکار کے عمل سے ثابت ہے کہ جو بھی ہریالی ہے، اب اس کے لیے گلاب کا پھول نہیں، کوئی پھول ڈال سکتے بے شک ہے نا۔ اب رہی بات آپ سے سوال کریں کہ چادر کہاں سے ہے؟ چادر تو چادر مقصد نہیں ہے، مقصد پھول ہے۔ تو اب چونکہ پھول کھلے رہتے ہیں وہ گر جائیں گے، تو اس کو اٹکانے کے لیے دھاگے سے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ پھول گرے نہیں، کیونکہ اوپر کا جو وہ رہتا ہے وہ کوہان جیسا رہتا ہے۔ تو اب وہ ظاہر سی بات ہے پھول گر جائیں گے، تو اس کو رکانے کے لیے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور جو اس میں جالیاں وغیرہ لگی رہتی وہ فضول ہے، چادر میں جو رہتے ہیں جالی لگے رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فضول ہے، کیونکہ چادر کا مطلب وہ جالی سجانا نہیں ہے، اور نہ اس سے مردے کو فائدہ ہے اور نہ کوئی شرعی اس کی اجازت ہے۔ وہاں چونکہ ضرورت کی چیز رہتی ہے وہ ضرورت کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ وہ دھاگا ہے، بس دھاگے سے لپیٹ کے آپ وہاں پہ چھوڑ دیجیے۔ باقی یہ جو چادر کبھی خریدیں ہیں کہیں اپنے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کسی قبر میں ڈالنے کے لیے، تو تاکید کریں کہ جالی جو ڈالتے نہیں چمکیلی یہ سب مت ڈالو، صرف دھاگا ڈالو تاکہ وہ پھول جو ہے آپس میں جڑے رہیں۔ یہ تو پھولوں کی چادر کا ہوا نا، جیسے مزار پہ اور بھی چادریں چڑھاتے ہیں نا، جیسے مزار پہ چادر چڑھاتے نا تو وہ عام قبروں کو چڑھانے کی تو اجازت ہے ہی نہیں، وہ صرف مخصوص جو اللہ کے بندے جو اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ۔ ان کی مطلب ان کی تربت میں چڑھانے کی اجازت ہے، وہ بھی ایک۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک چادر وہ نہ ہو جائے، یعنی بوسیدہ وہ پھٹ اٹھ نہ جائے نہ کہ اب قابل کی استعمال نہیں ہے، تو اس وقت تک دوسری چادر چڑھانا تزیے مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ بار بار چادر کہیں بھی آپ لوگ بھی جائیں تو یہ کپڑے کی چادر نہ چڑھائیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے، فضول خرچی ہے، پھول کی چادر چڑھائیں، انشاءاللہ سمجھ رہا۔ اور وہ بھی کہا کیوں چادر چڑھا کے کہ بھائی عام قبروں سے ان کو ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، سمجھ رہے۔ اسی لیے جو روشنی وغیرہ کا انتظام ہے یہ بھی ممتاز کرنے کے لیے کوئی آئے یہاں پہ فاتحہ پڑھیں یا کچھ دعا وغیرہ کریں، کوئی قرآن کی تلاوت وغیرہ کریں، اس لیے روشنیوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو ابھی تو الحمدللہ یہ لائٹ کا انتظام ہے، اس کی ضرورت ہے چلا کر کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر میں لائٹ ہو، ہر مزار میں لائٹ ہو، قبرستان میں لائٹ۔ جہاں لائٹ آتی ہے جاتی ہے، گاؤں جیسے کھیڑے میں ہے شاید کہیں بھی آتی ہوئی چلی جاتی، تو وہاں ایک مستقل دیا جلا کے رکھتے تو سمجھ میں آتی بات کہ بھائی یہاں لائٹ کا انتظام ہے، وہ بھی رات کو، دن میں نہیں۔ یہ صحابہ کرام بھی ہے اگر تو سرکار علیہ السلام کے بہت سے صحابی کی بارگاہ میں قبر میں جا کر کے آپ نے دعائیں مانگی ہے مغفرت کی، بے شک سرکار علیہ السلام خود نے دعائیں مانگی ہیں۔ تو دیکھو ایک یہ ہے کہ تمام مومن جس کے دل میں ایمان ہے رائے کے برابر، وہ تو جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانا الگ ہے اور وقتی طور پر عذاب ہونا وہ الگ ہے، سمجھ آئی نا بات؟ دائمی عذاب الگ ہے، عارضی عذاب الگ ہے، سمجھ آئی گا؟ تو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عمل اس طرح بھی اس لیے بھی ہوا کرتا تھا، امت کی نصیحت کے لیے بھی، درس امت کے لیے۔ تو اب چونکہ اگر وہ ایمان لے آئے، پہلی بات ایمان لے آئے وہ صحابی ہی ہوں گے، کیوں؟ اسی لیے کہ اگر وہ صحابی نہیں تو وہ پھر ایمان مومن ہی نہیں، کیوں سرکار کے زمانے میں جتنے لوگ ایمان لائے وہ صحابی ہو گئے، ہے نا۔ اور اس کے بعد اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی نہ ہو۔ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کا زمانہ ہی پانا نہیں ہے،
बल्कि जिन्होंने सरकार की सोहबत इख्तियार की ईमान की हालत में। अब कोई अल्लाह के रसूल से मान लो अवैस करनी, मान लीजिए सरकार के ज़माने में थे मगर सहाबी नहीं, ताबई है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूर के हो, सरकार की सोहबत ना पाए मगर सरकार का ईमान ले आए, ये भी मुमकिन है ना, ऐसा भी हो सकता है। सरकार के ज़माने में हो जाना खाली नहीं, बल्कि सरकार की सोहबत पाना ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में उनका खात्मा। और देखना जो है, ये देखने की भी शर्त नहीं है, क्योंकि एक सहाबी रसूल थे जो नाबीना थे, मगर अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम है शेख गालिबा, तो वो सहाबी रसूल है, सरकार को नहीं देख पाई क्योंकि बिना ही नहीं थी। भाई आप जैसे हम लोग जबान में बोलते हैं ऐ बोलते हैं, तो अरबी में उसके लिए या है, या करीब के लिए या बोले तो शिर्क हो जाता है। कौन या बोले शिर्क हो जाता है? ये अपना बच्चे लोग को बता रहा था। तो कैसे शिर्क होगा? बीबी को ऐ बोलते हो ना, ऐ मैडम ऐसा बोले तो क्या शिर्क हो गया? बीबी को खुदा मान के बुला रहा है। या अल्लाह बोलते हमने, तो या हम देख रहे अल्लाह के लिए। या का मतलब अरबी की जबान, अरे अरबी जबान है, मैं बोल रहा हूँ जैसा दिया उन्होंने समझ। हाँ, तो उनको बोलना कि या का मतलब ऐ होता है, जैसे हम लोग ऐ करके बुलाते हैं, तो ऐ तुम्हारी बीबी तुमको बुलाती है तो खुदा समझ के बुलाती है, हैं? उसके बाद फिर ये है कि तुम बुलाते किसी को ऐ ओ, ये जो जुमले है इस तरह से अरबी में निदा के लिए 5 रूप आते हैं, है ना, रूप निदा 5 है ना। या जो है करीब और बईद दोनों के लिए आते हैं। या अरबी में 5 रूप निदा है, कुछ रूप जो है करीब के लिए है और कुछ रूप बईद के लिए, दूर के लिए, लेकिन लफ्ज़ या जो है वो करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है, रिच ज़बान है, वो हर लफ्ज़ के लिए अलग अलग लफ्ज़ है। इंग्लिश की तरह नहीं गरीब ज़बान, खाला के लिए भी आंटी, उसके लिए खालू, कुत्ते के लिए भी आंटी, चाची के लिए भी आंटी, है ना, एक ही लफ्ज़ के लिए कितना इस्तेमाल होता है। तो या का इस्तेमाल या कहने थोड़ी कोई शिर्क हो जाएगा। शिर्क का मतलब क्या है? कि हर बात में शिर्क जो है, अरे शिर्क का मतलब है कि खुदा के बराबर किसी को बना देना, खुदा के बराबर किसी को माज़अल्लाह बना देना, ये शिर्क। शिर्क का मतलब है शरीक करना। क्या करना? शरीक करना। यानी जिस तरह हम मानते हैं कि भाई हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, हमारी मौत, हमारी हयात, ये सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेशक बेशक। इतने ही जितना हम अल्लाह के लिए मानते हैं। अगर कोई इंसान किसी जिस तरह के काफ़ी लोग बुतों के लिए मानते हैं तो वो शिर्क हुआ। अब लोग कहते हैं कि मज़ार में जाकर के सजदा करते शिर्क करते। पहली बात, सजदा तो करना नहीं चाहिए, चारों को चूम सकते बस, और वही फातिहा का तरीका है 4 हाथ की दूरी पर। कुछ लोग फिर गलत करते हैं, जाकर के ऐसा 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 नमाज़ पढ़ते नहीं और वहाँ जाकर के ऐसे रगड़ेंगे, तो वो गलत तरीका है, मगर शिर्क नहीं होता। क्यों नहीं शिर्क होता? इसीलिए कि पहली बात वो सजदा नहीं, सजदा किसको बोलते हैं? अल्लाह की इबादत समझ के ज़मीन की जो मखसूस तरीका है वो सर रखने को सजदा कहते हैं, है ना। अल्लाह तबारक व तआला को माबूद समझ के इबादत के लायक अल्लाह ताला है। तो कोई भी किसी मज़ार पे जाकर के क्या ये समझता है कि ये मेरा माबूद है? इबादत की नीयत से कोई सजदा करते क्या, तो कैसे शिर्क हो गया भाई? एक और सजदा होता है ना जो आपने बताया, सजदा ताज़ीमी, वो पहले था, वो हराम हो गया। सजदा ताज़ीमी है नहीं, तो सजदा ताबुदी बस है। तो वो शिर्क नहीं है। खाली हर बात में शिर्क, ये कुछ भी करेंगे तो अरे खड़े होकर कुरान भी ऐसा है, किसी ने लेकर चूम लिया तो बोले शिर्क कर दिया है, मतलब बस रट्टा लगा ली शिर्क, हर बात में शिर्क, हर चीज़ में शिर्क नजर आती है उनको। सेहरा पे ना शिर्क सेहरा। अच्छा, अब ये शिर्क का मतलब समझे ना आप लोग। शिर्क का मतलब अल्लाह के बराबर किसी को बनाना, अल्लाह के शरीक किसी को ठहराना, है ना, ये शिर्क है। तो सहरा पहन लिया, मान लो 1 मिनट के लिए कि सहरा हराम है, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो सहरा हराम है, तो सहरा पहन लिया तो क्या वो शिर्क होगी? शराब पीना हराम है, तो शराब पी लिया तो क्या शिर्क हो गया? शराब पीने से गुनहगार होगा इंसान, बेईमान थोड़ी हो जाएगा। नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है, तो कोई इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो ईमान से थोड़ी खाली हो जाएगा, गुनहगार होगा ज़रूर। हाँ, अगर वो ये समझ के कि नमाज कोई चीज़ नहीं है, माज़ा अल्लाह, नमाज का इनकार करे तो बेशक वो काफिर हो जाएगा। तो मान लो कोई उनका क्या है कि
जायज़, पहली बात तो जो बहुत से काम जायज़ है उसको भी शिरक करते हैं। जो काम नाजायज़ है, हम लोग नाजायज़ काम भी अगर इंसान कर रहा है तो नाजायज़ काम करने की वजह से इंसान गुनहगार होगा कि मुशरिक होगा। तो कोई चीज़ जिससे मान लीजिए हराम है, मतलब गुनाह है, तो जो लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल करने का वही इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ में शिरक बिठा देते, ले जाके फिट कर देते, ऐसा मसला है। वो रट लिए कि जी सिखाए उन लोगों ने, मुल्लाओं ने, वैसे। उसके बाद नमाज नहीं होती, हर अजान, नमाज जमात के लिए अजान होना शर्त है, अजान के लिए नमाज होना शर्त नहीं समझे, पहले दोनों में डिफरेंस समझिए। पहले जमात के लिए नमाज शर्त है, आज़ान। अजान के लिए नमाज शर्त। जहाँ जहाँ जमात होगी सुन्नत मुस्तहब्बा के साथ वहाँ अजान पाई जाए, सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ अजान पाई जाए ज़रूरी नहीं कि नमाज ही पाई जाए। समझ आई बात? बच्चे के कान में अजान, कौन सी नमाज होती है वहाँ पे? दूसरी बात, हुजूर आला हजरत ने 7 मकामात गिनाए हैं जहाँ अजान अल्लाह के रसूल से साबित। कितने मकामात? उनको बोलो ये हदीस से साबित है नहीं कि कोई इंसान मुसाफिर सफ़र कर रहा है, रास्ता भूल गया, तो उसको याद दिलाने के लिए अपना सफ़र क्या करना चाहिए उसको बोलना। तुम्हारे बाप ने सिखाया, बताओ उस वक्त ये हुक्म है कि आज़ान दो। इंसान इंशाअल्लाह अजान की बरकत से इंसान भुला हुआ रास्ता पा जाएगा। तेज़ आंधी चल रही है, आज भी हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ जो है 2 महीना आंधी बहुत चलती है। मैं कम से कम 10-10 अजान देता, आवाज़ बैठ जाती है। आंधी ऐसी चलती है कि पतरे उड़ जाते हैं, घर टूट जाता है। इसे आज़ान, आंधी, तेज़ आंधी के वक्त अजान देने से वो आंधी की बलाएं दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। वहाँ कौन सी नमाज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आग लगी हो, नहीं बुझ रही हो तो आज़ान दो, आग बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। वहाँ कौन सी आज़ान, कौन सी नमाज है? हाँ वैसे बोलो। उसके बाद बारिश हो रही है तेज़, नहीं रुक रही है, बाढ़ आने का खदशा है, आवाम को, उम्मत को नुकसान होगा, उसको आज़ानें होती है। वो भी तो देते, बावड़े भी तो देते कभी कभी, बोले तुम डूब के मर जाओ, हमारे आज़ान से फ़ायदा मत लो तुम। तो ऐसा है कि तो कहाँ, जहाँ जहाँ अजान है वहाँ वहाँ नमाज कहाँ भाई? नमाज के लिए अजान शर्त है, अजान के लिए नमाज शर्त थोड़ी है। तो यहाँ अजान बलाओं को दूर करने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए अजानें दी जाती है। अजान अल्लाह का कलाम है जिससे शैतान भागता है, और शैतानी वसवसा जहाँ भी है वहाँ अजान दी जा सकती है। कब्र में अजान इसलिए देते हैं मर्दूदो कि जब मुनकर नकीर आते हैं सवाल करने के लिए तो शैतान वहाँ भी बहकाता है, क्योंकि शैतान ने तो इजाज़त पूरी ले ली है ना, परमिशन ले चुका है। अल्लाह ने फरमाया जा तू बहका, मगर मेरा नेक बंदा नहीं बहकेगा। वहाँ भी जब पूछते मन रब का, तो उस वो मर्दूद कहता है मुझे बता, क्या कहता है? कब्र में बोलता है अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। उस वक्त वो कहता है कि मुझे बता, यानी वो बताता है। अब शैतान वर्गलाता है उस वक्त, है कि नहीं है? तो उस वक्त कब्र में आज़ान देने की इजाज़त इसलिए है, हुक्म है कि आज़ान सुन करके जो शैतान गोज़ का करता हुआ भागता है। आज़ान की आवाज़ से कैसे भागता है? बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, कैसे भागता है? आज़ान की आवाज़ सुन करके शैतान कैसे भागता है? हाँ, तो तुम अच्छी मतलब तर्जमानी करते हो, है ना? मतलब उसको आसान लफ्ज़ में समझने के लिए बोल दो, हवा छोड़ते भागता है वो, हवा खारिज करती है ना। मतलब इंसान इतना वही इसके हवा टाइट हो जाती है, तो इतना भागता है वो, जहाँ तक आवाज़ जाती है वो भागता है। समझ आई ना बात? तो फिर बाद में भले आ जाता है, मगर उतनी देर के लिए तो भागता है ना। तो शैतान को भगाने के लिए आज़ान दी जाती है, और उसके बाद उसमें जितने सवालात हैं सारे सवाल के जवाब आज़ान में है। मन रब्बो का, अल्लाहु अकबर, है कि नहीं है? माँ दीनों का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? माँ तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़ा, तीनों सवालों के जवाब भी है और शैतान को भगाना भी है। इस फायदे से हम आज़ान देते हैं। बेशक तो बोलना हम ये नियत से आज़ान देते हैं, और उनको बोलना कि आइंदा हॉस्पिटल में पूरी जमात को लेके जाना, अजान के बाद वहाँ नमाज भी पढ़ना। बोलना अजान दे दी तो नमाज कौन पढ़े?
حضرت یوسف علیہ السلام نے تو رب بادشاہ کو تسلیم کیا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں لیکن ان لوگ وہ نہیں بتائے گئے. ہاں رب کا معنی پرورش کرنے والا، وہ الگ الگ چیز ہے نا. آپ جیسے مثال کے طور پر اب طلاق کا لفظ آپ یہ کہا جائے تو اس کو آپ لوگ کے زبان میں کیونکہ بمبئی والے کے لیے آسان نہیں سمجھ رہا. طلاق معنی الگ ہے اور استعمال الگ ہے نا. طلاق کا مطلب ہے جدا ہو جانا. کیا معنی ہے؟ جدا ہو جانا. ابھی ہم لوگ جدا ہو جائیں گے طلاق ہو جائے گی ایک بات. ارے وہ طلاق کا لفظ کا معنی جدا ہونا، جدا ہو گئے. لیکن اصطلاح شرع میں میاں بیوی کا جو ازدواجی بندھن ہے اس بندھن سے جدا ہونے کو طلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو لفظ کچھ الگ الگ ہوتا ہے مگر موقع محل کے حساب سے اس کا استعمال الگ الگ ہو جاتا ہے نا. جیسے پرنسپل ہے، کچھ انگلش کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں نا، وہاں مطلب الگ ہوتا ہے، یہاں مطلب الگ ہوتا ہے، یہاں الگ الگ ہوتا ہے. پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پورے اسٹاف کا ہیڈ ہے وہ پرنسپل، اور یہ پرنسپل آدمی مطلب اصول پسند آدمی ہے نا. تو الگ الگ معنی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ویسے ہی عربی میں بھی کچھ الفاظ جو ہیں جو مترادف معنی رکھتے ہیں، کئی معنی رکھتے ہیں. جیسے لفظ عین ہے، مان لو عین. عین کے معنی کتنے ہیں؟ عین 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 یا نون. عین عینن. عینن کے معنی آگ بھی ہے، عینن کے معنی سورج کا ٹکیا بھی ہے، عین کے معنی گھٹنا بھی ہے، عین کے معنی پانی کا ابلتا ہوا چشمہ جو نکلتا ہے زمینوں میں تو چشمہ کو بھی عین کہتے ہیں. تو لفظ عین ایک ہی ہے مگر معنی کتنے اس کے؟ 4-5 ہیں. تو جہاں موقع اگر مان لیے کہ سمندر کا نہر کا ذکر ہوتا ہے وہاں لفظ عین آیا تو وہاں پہ چشمہ مراد ہوگا. اور اگر ستارے کی بات ہو رہی ہے، آسمان کی بات ہو رہی ہے، وہاں لفظ عین آیا تو وہاں سورج مراد ہوگا، ہے نا. اور اگر جسم کے اعضاء کی بات ہو رہی ہے تو گھٹنا. تو جہاں جیسا استعمال ہوگا اس حساب سے آگے پیچھے دیکھ کر کے اس کے معنی کا مطلب سمجھنا. یہ دیکھیے یہ اہل تشریح کا یہ افراد و تفریح ہے. میری بات سنیے. سرکار علیہ السلام کے بعد انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر ہے سیدنا ابوبکر صدیق. ان پر کسی کو فضیلت دینا یہ سمجھیے کہ اہل تشریح کا عقیدہ ہے اور رافضیت کی طرف جانا ہے. بڑا چڑھا کے بولنا. اگر وہ کسی موقع پہ ان کی عزت افزائی کی تو ان کی عاجزی تھی، ان کا بڑک پن تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے حضرت کے روحانیت میں حضرت علی بہت آگے، اس کے بارے میں کیا ہے مجھے بتائیں. ارے وہ ہر ایک کا مقام مرتبہ الگ ہے. اب مان لیجیے کہ اب سمجھیے کہ آپ مثال سمجھ لو کہ میں امام ہوں، قاری شریف صاحب تھے، مفتی سرا صاحب تھے، ہے نا. عمر اور عہدے تجربے کے حساب سے سب کا مقام مرتبہ الگ الگ ہے نا. مگر ہر ایک کوئی کسی لائن میں ہے، کوئی کسی لائن میں، کوئی کسی لائن میں ہے. تو اب کسی کی وجہ سے کسی کو ترجیح دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے کسی پر. بس اتنا ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے اب مال سب سے زیادہ سخاوت جو ہے کیے حضرت عثمان غنی، ان کی سخاوت مشہور ہے نا. تو اب سخاوت کے اعتبار سے ایک نمبر پہ یہ کوئی طریقہ تو ہے نہیں. جب مجموعی طور پر سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہے تو ہے مسلم اس کو ماننا ہی پڑے گا. اور وہ جو وہ پڑھتے تھے کہاں سیف ہے نا، سیف اللہ خالد. تم جو عرفان کے بعد ہم لوگ کو پنچ بٹھانے والا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے دیکھیے وہ پڑھتے جو علیدہ پہلا نمبر، علیدہ پہلا یہ نمبر. نعرہ لگایا گیا ہے اس میں سنا یہ لفظ علیدہ پہلا نمبر کا مطلب علی کا پہلا نمبر. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی خلافت حضرت علی کی ہے. تو عقیدے کے اہل سنت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے نا. شیعہ لوگ کا عقیدہ ہے نا یہ. ارے علی کا چوتھا نمبر ہے اور ہے ہی وہ. اس کا سب سے پہلا نعرہ نصرت فتح علی خان نے لگایا ہے. علیدہ پہلا نمبر قوالی علیدہ پہلا نمبر نہیں ہے. اور یہ بتائیے کہ صدیق دا پہلا نمبر. اور جو ہے تمہارے طرح ان کو بھی لے آؤ کہ ہمیں نا دب بجانا حرام ہے، ناجائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے یا حج کا ثواب ہے، جو ہے وہ اپنے مسلک کے حساب سے دیکھ لو. گمراہی کا خدشہ ہو تو اللہ تعالیٰ منع کر دیا. سنن میں بات سمجھ رہے نا. بولنا بھائی کہ جو بھی فتویٰ ہے ہم مسلک کے شافعی میں نہیں پڑھتے. ہم حنفی ہے تو ہم حنفی روح سے پڑھ جائیں گے. ہمارے نزدیک تو منائی ہے نا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز میں وہ کرا رہے ہیں یہ کولا مٹکانا، یہ کرنا، وہ کرنا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس سے کون سی تبلیغ ہوتی بتائیے سوائے نقصان کے. اور ہر جائز کام کرنا ضروری ہے کیا؟
کوئی ہر جائز کام کرنا ضروری ہے؟ بتائیے، جتنے بھی جائز کام ہیں کوئی ضروری ہے؟ ناجائز سارے کاموں سے بچنا ضروری ہے، سب جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ موقع محل کے حسب کام کیا جاتا ہے۔ میرے لیے پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے کہ حرام ہے؟ پہن سکتا ہوں میں، آپ فتویٰ لگا سکتے کیا؟ نہیں لگا سکتے، مگر میرے لیے اچھا رہے گا کیا؟ میں پینٹ شرٹ پہن لوں گا تو کون سا یوسف خان ہو جاؤں گا؟ ایک بار بتا رہا ہوں، تو وقت کی دوروں میں اچھا لگ جاؤں گا تو اس میں کون سی تبلیغ ہو جائے گی؟ تو جائز کام، ہر جو جائز کام ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مٹن بھی، چکن سب آپ کے لیے جائز ہے، مگر آپ کو مطلب کیا آپ کے لیے فائدہ ہے وہ کریں گے نا آپ۔ تو بھائی کوئی جائز مان لیجیے، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے بھائی ہاں ٹھیک ہے، اس طرح ناچنا، ڈھمک ڈھمک کرنا ٹھیک ہے جائز ہے، تم نچوا لو جائز مان لو، ایک منٹ کے لیے مان لیتے جائز ہے۔ تو اس جائز کام سے اس وقت فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، یہ تو دیکھنا ضروری ہے نا۔ جتنا فائدہ ہے اس سے زیادہ تو نقصان ہے، فائدہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ نعت کھانی ہوتی ہے، ڈھول کھانی ہوتی ہے، نعت کی آواز تو آتی نہیں، مشکل سے کان لگا کے سنو تو ایک آدھ الفاظ آتے، سمجھ میں ہو تو ایسے باپ رے ڈم 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 شروع ہوتے، دھاپ 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 سے لگاتے اور جوش میں رہتے کہ آخری کلمہ کب آئے گا، شروع ہو جاتا ہے۔ درگاہوں میں نگارہ بجایا جاتا ہے، وہی تو ہوتا ہے ان کے پاس، اور کہتے دف ہے۔ میں تو سندل بمبئی میں آ کے سنا، سندل، میں سمجھا سندل ہے ہی کیا چیز یار۔ وہ ایک کٹوری کا نام ہے۔ میں تو ایک دن کہاں پہ سندل، اب ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھائی کے زمانے میں، ہاں تو حضرت نے بولے کہ نیچے جاؤ سندل آ رہا ہے۔ اب سندل آ رہا ہے، ہم لوگ پہلی بار سنے سندل کیا ہے، ہم سندل سمجھے کوئی صندوق کو، ہم مدرسے کے لیے صندوق آ رہا ہے، باہر کھڑے تھے، اب کچھ لوگ آئے اور لے کے چلے گئے، ہم لوگ کھڑے بولے ارے سندل پہنچ گئے تم لوگ یہیں بھی کھڑے، میں تو آئے نہیں ابھی تک۔ ہم کو ایسا لگا کہ آپ لڑکے لوگ بھائی اس کو اٹھانے کے لیے اوپر سندل بھیجیں، ہم کو کیا معلوم، بولے کچھ گیا نہیں، بولے دو چار لوگ گئے تو ہاتھ میں پھول لے کے گئے، سندل آئے نہیں ابھی تک، بولا ارے مرد وہی تو سندل۔ تو یہ مسئلہ ہے، دیکھیے یہ چیزیں ہیں نا، سندل ہو کچھ بھی ہو، حالات کے حساب سے ہر چیز بدلنا ضروری ہے۔ اگرچہ جائز ہے مگر ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا نفع نقصان بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدے کتنے، اس کا نقصان کتنا ہے۔